خوش آمدید جی. اللہ کرے کہ آپ کا روزہ اسی نیت کے ساتھ جس پہ آپ نے آمادہ ہوئے ہیں جاری رہے اور تکمیلیت تک پہنچے, کاملیت تک پہنچے. بوجھو تو جانے عرفان رمضان میں ایک ایسا خاص سیگمنٹ ہے جس میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور بڑے دور دراز کے علاقوں سے آپ لوگ آتے ہیں, گیس کرتے ہیں, پھر آپ کا جو علم ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور مطالعہ بھی اس کے پہلے ہونا چاہیے. آج جو شخصیات ہم نے سوچ لی ہیں, تصور کر لیا ہے, ہم نے شیئر بھی کر لیے ہیں جوابات, اس کو گیس کرنے کے لیے ہمارے پاس حیدر زیدی صاحب اور ظفر زیدی صاحب موجود ہیں. تو آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب. 10 سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ آپ کے پاس وقت بھی محدود ہے, 10 سے 15 منٹ کے وقت میں مشاورت کرتے رہیں, آپس میں مشورہ کرتے رہیں. 10 شخصیات یعنی 10 سوالات آپ پوچھیں گے, ایک شخصیت ہمارے پاس ہے, ہم سب کے پاس وہ محفوظ ہے. خاتون ہے یا مرد؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ مرد ہیں. مرد یعنی آپ نے کہا کہ خاتون ہے تو ہم نے کہا نہ. اوکے اچھا. رسول خدا کے مائک کا استعمال کیجیے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیاتی تھی, وہ تھے؟ قاری صاحب جی جی ہاں. اچھا. رسول خدا کے ساتھ انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا؟ علامہ صاحب جی کچھ جنگوں میں حصہ لیا. اچھا اچھا آپ نے بالکل ایسے ہی ہوا ہے. آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ حیات تھے, تو جواب آپ کو ملا ہے ہاں, ایسا ہی ہے. پھر آپ نے کہا کہ جنگوں میں حصہ لیا, تو اس کا جواب بھی آپ کو ملا ہے ہاں. 3 سوالات آپ نے پوچھے ہیں. چوتھا سوال کیا پوچھیں گے؟ چوتھا سوال اچھا تو وہ شروع اسلام کے شروع کی شخصیات میں جب اسلام رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو شروع کے سے ان کا تعلق ہے شروعات سے؟ جی السابقون الاولون میں شامل ہیں. اچھا اچھا. ان کا سوچ بھی لیا کریں, جلدی نہ کریں. ان کا لقب تھوڑا سوچ لیں پہلے, آپ لکھیں پڑھیں, آپ تو 2 منٹ میں جج کر لیں گے, تھوڑا سا غور کریں. میں اور مفتی صاحب بھی اس وقت ہیں رابطے میں, اور تیسرا آپشن میں آپ کو معلوم ہے کہ کس کا نام ہے, تو یقیناً وہ تو موجود رہی ہیں, وہ شخصیت ہیں عہد نبوی میں موجود. یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ عہد نبوی کے دور سے پہلے یا بعد کی شخصیت ہیں. اچھا. ان کا شمار خلفۂ راشدین میں ہوتا ہے؟ مفتی صاحب نہیں. خلفۂ راشدین میں سے نہیں. اچھا. میں پھر سے ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں وضاحت کرنے کے لیے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں یقیناً تجسس کا شکار بھی ہوں گے, تردد بھی ہو سکتا ہے. عہد نبوی سے مراد کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ زندہ تھے, ٹھیک ہے. اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ ان کے بعد تھے یا نہیں تھے یا پہلے, یہ آپ نے نہیں پوچھا تو ہم نے نہیں بتایا. اچھا تو وہ کیا عہد نبوی کے بعد بھی موجود تھے؟ یہ آپ نے کام کے سوال پوچھ لیا قاری صاحب, اس لیے کہ آپ نے ہنٹس دے دیا. اب میں نے وضاحت کر دی, وہاں سارے پریشان تھے کہ کیا وہ دوسرا بعد سوال نہیں رہے. جی بعد میں نہیں. اچھا بعد میں نہیں. ان کی زندگی میں ان کا مجھے ذرا ہیلپ کیجیے گا, کتنے سوالات آپ نے پوچھے ہیں؟ تو کیا ان کی شہادت کسی غزوے میں ہوئی تھی؟ اچھا اب آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا ان کی شہادت کسی غزوہ میں ہوئی تھی. ہاں ٹھیک ہے, تو علامہ صاحب جی ہاں. اچھا تو کیا ان کی رشتہ داری خونی رشتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ بھی آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے قاری. جی بالکل, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا خونی رشتہ تھا. جی اچھا تو کیا ان کے چچا, آپ اگر ایک نام ہمیں بتائیں گے اور جواب کی نیت سے بتائیں گے تو پھر ہم اسی رشتے میں رسول خدا سے بڑے تھے ان کے رشتے میں یا چھوٹا اچھا سوال, رشتہ احترام کا تھا؟ ظاہراً عمر میں بڑے تھے. رشتے میں نے پوچھا کہ رشتے میں نہیں, رشتے میں بھی مطلب چچا. یہ آپ کا نواں سوال ہے؟ نہیں, اسی میں پوچھا میں نے کہ رشتے میں بڑے تھے یا نہیں. اچھا بڑے تھے. ایک سوال تو رشتہ دار ہیں اور پھر بڑے تھے چھوٹے, یہ 2 سوال ہو جائیں گے. بہت قریب آپ آ چکے ہیں ویسے. اگر مفتی شیب صاحب یہ شفقت نہ کرتے نا, تھوڑا سا 1-2 سوال آپ کے لیے تھوڑے مشکل ہو جاتے. ہم نے جو ریپیٹ کیا نا بار بار. کیا ان کا جو روزہ ٹھیک ہے, مشاورت کا عمل ابھی جاری ہے, دونوں بھائی ایک دوسرے سے مشورہ لے رہے ہیں. غلطی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شہادت پہ مرثیہ یا کوئی وہ سوچ سمجھ کے پوچھیں, غم کا کوئی انہوں نے وہ کیا تھا, اظہار کیا تھا؟ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ غم کا اظہار کیا تھا, تو ہاں جواب آپ کو مل گیا, ہاں کیا تھا. 9 سوال میرے خیال سے آپ نے پوچھ لیے ہیں. اچھا ویسے آپ کا تجسس کیا کہتا ہے کہ مطلب جو بھی صحابی ہے ان کی شہادت پہ غم کا اظہار ہوگا, ایسا ہے؟ میں سوال کچھ خصوصی ہوتا ہے نا, اچھا کچھ خصوصی صحیح میں سمجھ رہا ہوں. کچھ شخصیات کے لیے خصوصی. ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے؟
جی ہاں اچھا ہے بھی تو دو ہیں. جی جی بس بالکل ہم پہنچ گئے بالکل. جناب حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ, سلامت رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. دانی کی طرف سے آپ کو گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے, اور آج مکمل 10 سوالات میں آپ اس شخصیت تک پہنچ گئے ہیں. میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا, علامہ باقر زیدی صاحب سے, کہ اس شخصیت پہ ذرا سی روشنی ڈال دیں تاکہ سننے والے بچے بوڑھے سبھی استفادہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حمزہ سید الشہداء معروف ہیں, اور رسول گرامی ان سے بہت محبت کرتے تھے, اور وہ محافظ رہے رسول گرامی کے, اور جنگ احد میں ان کی شہادت ہوئی, اور وہ اس سے پہلے جنگ بدر میں بھی شریک رہے, اور ان کا غم جو ہے وہ بہت رہا رسول گرامی کو, یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھر کی خواتین کو حضرت حمزہ کے ہاں بھیجا, کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھے اور ان کے گھر میں خواتین نہیں تھیں, تو بھیجا اور یہ فرمایا کہ حضرت حمزہ کے لیے کوئی رونے والیاں نہیں ہیں, جاؤ ان کے گھر گریہ کرو. تو یہ اس اعتبار سے یہ بات معروف ہے. صحیح صحیح, خوب خوب, اچھا آپ نے گیس کیا. آج تو عرفان رمضان نام ہے معرفت کا, اور آپ کو ان کا عرفان مل گیا, بہت بڑی بات ہے. خدا کرے کہ ہمیں وہی شجاعت آئے اور اطاعت بھی آئے. دیکھیں رشتے میں بڑے ہیں مگر اطاعت میں فرما بردار ہیں. کتنی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. چلے جی بڑھتے ہیں فوراً سے اپنے موضوع کی جانب. وسیلہ آج ہمارا موضوع ہے, اور جیسے کہ مفتی نوید عباسی صاحب نے فرمایا, آپ نے کچھ آیات کو بھی پیش کیا, وہ گفتگو وہیں سے جاری کر دیجیے. جی, قرآن مجید فرقان حمید میں جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ کئی اور مقامات پر یعنی حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے سموں سے لگنے والی مٹی کے اثر اور اس کے وسیلے کی بابت جو ہے وہ بات موجود ہے. قبضۃ من اثر الرسول کے الفاظ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں. ہنالک دعا زکریا ربا, قرآن مجید فرقان حمید یہ بات ارشاد فرما رہا ہے. اس طریقے سے آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو آپ کا جو ہم جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها, یہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں جو ہے وہ کعبہ ملا, اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ وسیلے سے میسر آئی ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر وسیلے کی بابت جو ہے وہ بات کی گئی ہے, جیسا کہ جس آیہ مقدسہ کے متعلق خاص طور پر آپ نے اشارہ کیا تھا آغاز میں, اس میں مسلمانوں کو باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وسیلہ تلاش کریں, اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کریں, اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی ہے. اس دور میں بھی ہے, اس دور میں بھی ہے, جی جی, ہر زمانے میں ہے. ابھی شاعر جو ہے وہ یہاں پہ کیا خوبصورت کلام پڑھ رہا تھا, سیدی اعلیٰ حضرت کا نعت خان, وہ ثنا خاں, وہ بڑا کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. پھر حدیث مبارکہ اس ذیل اور ضمن میں موجود ہے کہ انبیاء کے جو اجسام ہیں ان پر مٹی کے لیے ان کو حرام قرار دیا گیا, مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, یہ اگر وسیلہ نہ ہوتا تو ہم 50 وقت کی پڑھ رہے ہوتے. اور یہ احادیث میں موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے, واپس آئے تو جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ میری امت کم نہیں پڑھ سکی تو آپ کی امت 50 پڑھے گی. تو نبی علیہ السلام نے پھر جا کر بارگاہ رب العزت میں کہا, تو پھر یہ نمازیں 5 کم ہوئی, اور اس طرح سے یہ 5 نمازیں باقی رہ گئی. ہم تو ہیں وسیلے والے, ہم 5 پڑھتے ہیں. تو اس لیے وسیلہ, یہ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے نمازیں کم ہو گئی, اور ہماری عبادات کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں بھی وسیلے کا جو ہے وہ تصور موجود ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے متعدد اور مقامات پر اس بابت ارشاد فرمائے لگے ہاتھوں میں چاہوں گا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کس طرح قبول ہوئی, کس کا وسیلہ. اب وہ میں نے ابھی عرض کیا فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ. ریان بھائی جس طرف آپ نے اشارہ کیا, تو وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائیں, اور مختلف کتابوں میں ان کلمات کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ کن کلمات کے ساتھ انہوں نے بارگاہ رب العزت میں رجوع کیا. اور کتابوں میں یہ لکھا ہے اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا وسیلہ پیش کیا. تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس توبہ کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمایا. سبحان اللہ. قاری صاحب, قرآن حکیم فرقان مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز ایک عمل کا نام ہے, صبر ایک کیفیت کا نام ہے, ان کو بھی وسیلہ بنایا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں, کیا حکمت ہے؟
जज़ाकुमुल्लाह। बुनियादी तौर पर दो वसीले की दो बड़ी अक़साम हैं, जी, एक मशरू है और एक गैर मशरू है। सही, और जो मशरू है उसकी फिर बुनियादी तौर पर 3 अक़साम हैं। अच्छा, उसमें एक अमल है सही, और एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात या कोई भी बुज़ुर्ग, कोई भी नेक आदमी जो हमारे सामने मौजूद हो, यानी उसकी ज़ात और उसकी शख्सियत, सही, उसको। तीसरा, बल्कि इसे पहले नंबर पर बयान करना चाहिए था, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो अस्मा व सिफ़ात है, सुभान अल्लाह, ये तीनों वो वसीले हैं जो मशरू हैं। यूँ कहना कि जैसे कोई शख्स पानी लाया मेरे पास तो ये पानी लाने का वसीला हो गया, हमारा जो ज़ेर बहस मसला है वो ये वसीले नहीं है। अच्छा, वो पानी लाया, ये टेबल लाया, वो चाय लाया, ये इस तरह तो दुनिया की हर चीज़ वसीला है। सही, हर कोई माँ बाप के ज़रिए से हम आए हैं, सही, हमारे माँ बाप वसीला हैं। हमारा जो ज़ेर बहस वसीला है वो ये नहीं है, वो है जिसका ताल्लुक़ हमारे अक़ायद और नज़रियात से है। सही, जो सवाल आपने किया वो वसीला बिल अमल है, अच्छा, कि हम अमल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से वसीला पेश करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को। सही, क्योंकि बंदा जब भी कोई अच्छा अमल करता है, अमल तो हर कोई करता है, सही, लेकिन अमल सालेह कोई कोई करता है, और जो अमल सालेह है उसमें फिर 2 खुसूसियात का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि वो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा चाहने के सिवा उसका और कोई मकसद ना हो। सही, दूसरा, उसका अमल का जो तरीक़ा कार है वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा कार के मुनाफी ना हो। ठीक, ये 2 बुनियादी बातें ठीक। अमल साले के लिए। तो जब वो अमल साले बंदा कर लेता है तो अल्लाह उससे खुश होता है, तो फिर बंदा उसको बतौर वसीले के पेश करता है कि अल्लाह अगर तू मेरे इस अमल से खुश है तो इसके बदले मेरा ये काम कर दे, या इसके बदले मुझे ये चीज़ दे दे। सही, जैसे अगर वक्त इजाज़त दे तो मैं मुस्लिम शरीफ की वो हदीस पेश करूं जी, जिसमें 3 साथी थे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु फरमाया, अलैहि वसल्लम, सफ़र पे जा रहे थे, रास्ते में बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हुई और वो गार में उन्होंने जा कर के पनाह ली। सही, बारिश के बहाव से और हवा के तेज़ी से ऊपर से एक बहुत बड़ी चट्टान गिरी और आ कर के गार के दहाने पर बंद हो गई। सही, वो इतनी वज़नी थी कि वो तीनों मिलकर भी उसे नहीं हटा पा रहे। सही, फिर वो अकेले हैं, अंदर बंद हैं, जंगल है, वीराना है, उनकी फरियाद सुनने वाला भी कोई नहीं है। ठीक, उन्होंने आपस में ये मशवरा किया कि यार यहाँ अब हमें एक ही ज़रिया नज़र आ रहा है कि हम में से जिसने भी ज़िंदगी में कभी कोई अमल अल्लाह के लिए किया हो, सही, जिसका और कोई मकसद ना हो, ठीक, वो अल्लाह के सामने पेश करें और उसके बदले अल्लाह से इल्तजा करें कि इस मुसीबत से हमें निजात दे। चुनाचे उस मशवरे के मुताबिक एक शख्स उठता है और वो कहता है कि या अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैंने एक मज़दूर रखा था और वो जब मैं उसको मज़दूरी देने लगा तो वो कहने लगा ये मेरी मेहनत से कम है, मैंने उतना दिया था जितना उससे तय किया। ठीक है, अपना अमल वो सामने रखा, जी वो छोड़ के चला गया। मैंने उसकी मज़दूरी को अपने बिजनेस में, कारोबार में लगा दी। फिर जब वो बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे में मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि यार जवानी के जोम में मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे उस 10 रुपए की भी ज़रूरत है, मुझे वो दे दीजिए। सही, मैंने उसे कहा कि ये जो हवेली के अंदर जितने ऊँट, गाय, बैल, बकरियाँ, जितना माल नज़र आ रहा है सब तेरा है, ले जा। ठीक, उसने कहा अल्लाह के बंदे तू मेरे साथ मजाक करता है। बोले नहीं, मैं मजाक नहीं करता, ये मैंने उसी पैसे को कारोबार में लगाया था और उसी से अल्लाह ने ये बरकत दी है, जितना ले जा सकता है ले जा। सही, तो अल्लाह तू जानता है कि मैंने ये काम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया। ठीक, 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 मुनासिब, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो पत्थर हटा, सही, लेकिन इतना हटा कि अभी वो निकल नहीं सकते। ठीक, अब ये दुआ अमल का वसीला इतना ताकतवर था और साथ में प्लस दुआ भी उसमें शामिल हो गई सही, कि वहाँ करेन नहीं है, बिजली नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई लेबर नहीं है, वो दुआ वो काम कर रही ठीक, है कि ठीक, ठीक। इतनी बड़ी चट्टान को उसकी जगह से हटा रही है। सही,
दूसरा उठा, उसने कहा या अल्लाह तू जानता है मेरे माँ बाप बूढ़े थे और मैं बकरियां चराता था और शाम को जब वापस आता था तो मैं सबसे पहले दूध अपने माँ बाप को पिलाता, ठीक, ये भी बाद इसका में एक अपने अमल आ बच्चों गया। को देता। ठीक आ गया। लेकिन एक दिन जो है, यानी मुख्तसर करूं, हाँ मुख्तसर कर दें, शफकत हो जाए। पहले पे तो आपने नहीं कहा, मेरी दफा में नहीं, इतना लंबा किस्सा नहीं था मेरी ना। दफा में वक्त ही देखो, अल्लाह के नबी की हदीस में जो बरक़ात हैं, जी जी, अभी तो तबर्रुक पे भी बात हो रही है, अच्छा माशाल्लाह। तो जब हम वो बरक़ात ही, उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं नहीं, होगा। वक्त हम दामने वक्त तो में हमारा गुंजाइश है, मगर सबके पास बरकत है ना, सबके हमारा पास ये हिकमत है। प्रोग्राम जो है ना, फिर वो बरकतों से खाली चले आप जारी रखें, मैं जी, सुनता हूं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको। तो उस शख्स ने कहा कि मैं जब एक दिन बकरियां चरा कर आया, दूध निकाला, मेरे बच्चे बुलक रहे थे, लेकिन मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैं प्याले लेकर उनके सिराने खड़ा रहा, हत्ता कि रात के किसी टाइम उनकी आंख खुली, मैंने उनको दूध दिया। और अल्लाह मैंने ये काम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया है, तो ये पसंद है तो माशाल्लाह, इसको हटा दे। सुभान अल्लाह। वो हटा, लेकिन इतना हटा कि अभी निकल नहीं सकते। अल्लाह ने असल में तीसरे की बात भी तो हमें सुनानी थी ना। जी, तीसरे की बात हमने सुननी भी है आज। बिल्कुल। तो तीसरा शख्स कहने लगा, मुझे उसके चचा की बेटी है, वो उसे बहुत महबूब थी, पसंद। कहत साली आई, भूख और अफलास में वो फंस गई, मजबूर हो गई, लेकिन असमत फरोश नहीं थी। सही। मैंने जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसको गुनाह की दावत दी। वो मजबूरन उस गुनाह पर आमादा भी हुई, लेकिन जब मैं उसके करीब गया, उसने कहा अल्लाह से डर, मैं फहशा भी नहीं, बदकारा भी नहीं, सिर्फ भूख और अफलास ने मुझे इस नहज पर ला के खड़ा किया। तो अल्लाह तो जानता है, मेरा रुआं रुआं कांपने लगा। मैंने उसको जो उसने मांगा था, मैंने उसको सब कुछ दिया, मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया। सुभान अल्लाह। और अगर तेरी दरबार में ये पसंद है तो इस पत्थर को हटा दे। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं वो चट्टान हटी और ऐसी हटी कि तीनों बाहर आ गए। तो तीनों की उस नेक अमल के वसीले से और प्लस दुआ के वसीले से सही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी वो सारी मुश्किलें, सारी आसानियाँ दूर फरमा दी। सही। तो ये भी एक मशरू वसीला है। उसमें से ये सब्र है, ये भी एक अमल है। अच्छा। इंसान किसी चीज़ को बर्दाश्त करता है, किसी गम पे, किसी दुख पे सब्र करता है, ये भी एक अमल है। और इसी तरह नमाज है, ये भी एक अमल है और साले अमल है। और इनके ज़रिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद चाहता है, यानी अमल साले के ज़रिए मदद चाहता है। ठीक जी। अब नहीं, बहुत अच्छी वजाहत आपने कर दी, तमाम ही अमाल आपने सामने रख दी और आपने बताया कि ये अमल जो है ये वसीला है। मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू में थोड़ी सी एक तशनगी भी हो, इश्क से हर तशनगी मिट जाती है। रेहान भाई से मैं गुजारिश करूँगा एक नात अगर आप हमें सुना दें तो बड़ी शफ़क़त हो। जो आपका अवैस भाई मौजू है उसी मुनासबत से मैं चंद अशार पेश कर रहा हूँ। मेरी झोली को भर दे खुदा सदक़े मोहम्मद के, मेरी झोली को भर दे ए खुदा सदक़े मोहम्मद के, गुनाहगारों का भी कर दे भला सदक़े मोहम्मद के, गुनाहगारों का भी कर दे भला सदक़े मोहम्मद के, मेरी झोली को भर दे ए खुदा सदक़े मोहम्मद के। तेरे दर पर न दस्तक दूं तो फिर किस दर पे दस्तक दूं, तेरे दर पर न दस्तक दूं तो फिर किस दर पे दस्तक दूं, मेरे मौला मेरी सुन ले दुआ सदक़े मोहम्मद के, सदक़े मोहम्मद के, मेरी झोली को भर दे ए खुदा सदक़े मोहम्मद के। मेरा गुलशन हुआ सहरा, खज़ाओं का हुआ डेरा, मेरा गुलशन हुआ सहरा, खज़ाओं का हुआ डेरा, मेरे गुलशन को
بھی کر دے ہرا صدقے محمد کے، صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا، صدقے محمد کے۔ ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھنے کی سعادت دے، ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھنے کی سعادت دے، منور پر تو کر اپنی عطا، صدقے محمد کے، صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا، صدقے محمد کے۔ علامہ باقر زیدی صاحب سے آپ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، استعانت، استغاثہ اور توسل میں کیا فرق ہے بنیادی طور سے، اور شرعی حدود کیا ہیں وسیلے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی گفتگو ہمارے برادران نے فرمائی۔ قاری صاحب نے جو ایک بات کی، ہمارے مفتی صاحب نے آیات قرآنی سے استدلال کیا، میں ایک راز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ان تمام امور میں جو ایک راز پوشیدہ ہے وہ یہ ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ قاری صاحب نے کہا کہ ان 3 افراد نے اپنے عمل صالح کو وسیلہ قرار دیا۔ صحیح۔ سوال یہ کہ یہ عمل کس پر بیس کرتا ہے؟ یہ عمل اس عامل پر بیس کرتا ہے۔ در حقیقت ان کی ذات اس قابل ہے کہ ایسا عمل انجام دے، صحیح، اور وہ ذات اس قابل، یعنی انہوں نے اپنے نفس کو خدا کے بارگاہ میں وسیلہ قرار عامل کی قابلیت، اس کی لیاقت، یعنی یہ نفس میں پیدا ہوئی ہے۔ اور جو توسل کا اصل نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی آل یا اولیاء الہی کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کی تمام ذات الہ میں فنا ہو گئی، انہوں نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے وقف کر دیا، فنا کر دیا، ماری گئیں، شہید ہو گئیں، بچے ان کے کٹ گئے اس کے راستے میں، تو خداوند عالم نے بھی ان ذوات کا احترام رکھا ہے۔ یہ تمام آیات جو تلاوت کی گئیں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلَةً، ان افراد کی طرف، یا تلقى آدم من ربہ کلمات، روایات میں آیا ہے، جناب سیوطی نے در منصور میں نقل کیا ہے کہ یہ پنجتن کے نام تھے جن ناموں سے وہ کلمات، وہ پنجتن کے نام ہیں جن ناموں سے حضرت آدم نے دعا مانگی، انہیں وسیلہ قرار دیا۔ اور اصلاً وسیلہ قرار دینا یہ ایک سیرت ہے اصحاب کی، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا اگر یہ ایک ایسی سیرت تھی جو رائج تھی۔ حتیٰ آپ کیا کہتے ہیں، مالک ابن انس سے منصور دوانقی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں دعا کرنا، تو انہوں نے اسے طریقہ بتایا۔ حتیٰ اس نے پوچھا کہ میں قبر رسول کی طرف رخ کروں یا نہیں، کہا کہ یہی تو وسیلہ ہے۔ اچھا، یہ بھی روایات میں؟ جی، تو انہوں نے کہا کہ یہی تو وسیلہ ہے، انہی کے حتیٰ رخ نہیں پھیرنا۔ ٹھیک ہے، یہ میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ ایک ثقافت رائج تھی، یہاں تک کہ 8ویں یا 9ویں قرن میں جا کر ابن تیمیہ نے کچھ ایسی باتیں نقل کی کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ بعض چیزیں مشکوک ہو گئیں، لیکن ذات انبیاء سے توسل کرنا یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ عین توحید ہے۔ عین توحید ہے جی، اس لیے کہ خدا نے انہیں یہ مقام دیا ہے۔ اگر غیر خدا کوئی مقام دے تو کوئی مسئلہ ہے، وہ ان کی ذات میں یہ صلاحیت اس کردار کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ مثلا میں آپ عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام آخری وقت میں جب ملنے آئے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام سے، تو آپ نے انہیں ایک دعا تعلیم کی ہے۔ اس دعا کا پہلا لفظ ہے بحق یاسین والقرآن الحکیم، بحق یاسین والقرآن الحکیم، یعنی جب بھی اے میرے فرزند، اس سفر میں بڑا کٹھن سفر ہے، کہیں پر بھی مشکل پیش آئے، یہ دعا ہے، اس کے ذریعے، اس کے توسل سے دعا مانگنا قبول ہو جائے گی، مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو اس راز کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میں کچھ روایات بھی اگر چاہیں تو میں لے کے آیا ہوں کہ جس میں
رسول گرامی کی ذات سے خود رسول گرامی نے جو ہے وہ سکھایا کہ میری ذات سے کیسے توسل کیا ہے. اچھا خود سکھا رہے ہیں کہ مجھ سے کیسے توسل کیا جائے. ٹھیک. یہ روایت ہے جو نقل ہوئی ہے عثمان ابن حنیف سے انہ قال ان رجلا زریرا اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فقال ادعو اللہ ان یعافینی. آپ خدا سے دعا کیجئے کہ مجھے جو ہے اس مرض سے شفا مل جائے. آپ خدا سے دعا کیجئے کہ مجھے مرض سے. ٹھیک. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ ان شئت دعوت, اگر تم کہو تو میں دعا کرتا ہوں. ٹھیک. وان شئت صبرت وہو خیر, اگر چاہو تو اس مشکل کو تم سہو, یہ تمہارے لیے زیادہ مقام لے کے آئے گی. تم اگر مشکل سہو گے زیادہ اعلیٰ مرتبہ پاؤ گے. قال فادعوه فامر صلی اللہ علیہ وآلہ ان یتوضأ فیحسن وضوءه ویصلی رکعتین یدعو بہذا الدعاء. یہ دعا جو ہے رسول گرامی نے اسے تعلیم فرمائی. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ. وسیلے کا ذکر آگے, نبی کا ذکر آگے. یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی. اچھا. لتقضی اللہم شفع فی. قال ابن حنیف واللہ ما تفرقنا وطال بنا الحدیث. ابھی ہم یہ گفتگو کر رہے تھے, زیادہ وقت نہیں گزرا حتی دخل علینا کانہم لم یکن بہی در. اچھا. ایسا تھا کہ اس کو اب وہ بیماری تھی ہی نہیں کبھی. اللہ اکبر, فوراً شفا یاب ہو گیا. جی ہاں, یہ روایت جو ہے اس کی سند پر بھی گفتگو کی ہے علماء نے. اور قال الترمذی ھذا حدیث حق حسن صحیح. ماشاءاللہ. قال ابن ماجہ ھذا حدیث صحیح. ماشاءاللہ. قال رفاعی لا شک ان حدیث صحیح و مشہور. اسی طرح سے یہ جو یعنی آپ دیکھیں کہ یہ روایت جو ہے مسند احمد میں آئی ہے, صحیح, صحیح ترمذی میں آئی ہے, صحیح, مستدرک الصحیحین للحاکم النشاپوری میں آئی ہے, اچھا, یہ معجم الکبیر للطبرانی میں آئی ہے. تو یہ جو ایک واقعہ ہے, اسی طرح سے بہت واقعات ہیں. ٹھیک ٹھیک. ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو رسول گرامی نے اپنی جو قمیص ہے انہیں کفن کے طور پہ پہنائی. سبحان اللہ. خود ان کی قبر میں لیٹے, خود آخری حصے کی قبر کو خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور کھودا, لحد کو بنایا. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے دعا کی ہے. سبحان اللہ. اور وسیلہ قرار دیا ہے اپنی ذات کو اور انبیاء کی ذات کو. صحیح. تو یہ ایک مسلمہ امر تھا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے مقام اور منزلت, اس میں موت اور حیات شرط نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. مقام رسول دنیا سے جانے کے بعد بھی وہی ہے جیسا کہ دنیا میں تھا. اچھا. جی ٹھیک. لہذا آپ نے فرمایا منزارنی میتن کا منزارنی حیان. جیسے اس نے میری زندگی میں زیارت کی ویسے اس نے میرے, اگر وہ میرے مرنے کے بعد میری زیارت کرنے آتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے میں حیات میں تھا وہ زیارت کرنے آیا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. تو غرض یہ ہے کہ خدا نے ان ہستیوں کو, ان کی ذوات کو, کیونکہ یہ ذوات اس کی ذات میں فنا ہو گئیں, یہ احترام دیا ہے. صحیح. قاری صاحب بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وقت زیادہ, میں سمجھ رہا ہوں. نہیں, آپ کا اشارہ ٹھیک ہے. پہلی گفتگو ہوئی, آپ نے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں رکھا. نہیں, میں اشارہ دے رہا ہوں. تیسری ہوئی, کوئی ٹائم لیمٹ نہیں تھا. بیچ والی ہوئی تو فوراً کہ جی واقعہ نہ پورا کریں, یہ پورا نہ کریں ٹائم, یہ چیز, یہ غالب ذہن ہے آپ کا. میں ان کو بار بار اشارہ دے رہا ہوں, اور گفتگو میں بہرحال لطف بھی ہے, آپ کی گفتگو میں بھی ایسے ہی ہے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو میں بھی لطف آنا بہت لطافت ہے, بہت. جی جی, یہ تھوڑی بھی آخر میں ہی لطف آ رہا ہے سارا. نہیں, گزارش یہ ہے کہ یہ جو حوالہ جات دیے گئے نوید بھائی صاحب, بالکل قاری صاحب نے خود پوچھا کہ کیا میں مختصر وہ کروں, آپ نے تو آپ پوچھ نے لیا کہا. تھا. ایسا ہے, ایسا بالکل نہیں. آج سارا اصل میں آپ تو نیچے دیکھ رہے تھے نا. اچھا. میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ میری ہر جملے کے بعد کہہ رہے تھے ہاں ہاں ٹھیک ہے آگے چلیں. ٹھیک ہے کہ میں اس کا مطلب میں اس کی حمایت اور تائید کر رہا ہوں. پانی آ رہا ہے اور سیلاب ہے اور بڑے پریشر سے آ رہا ہے. نہیں, سیلاب آپ کو بھاگ کے نہیں لے جائے گا, آپ بے فکر رہیے. اچھا, یہ جو حوالہ جات آپ نے دی اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی, حضرت نے جو کچھ ارشاد فرمایا, علامہ صاحب قبلہ نے بالکل درست ارشاد فرمایا ہے. میں ان کی ہر بات کی مکمل تائید کرتے ہوئے یہ بات عرض کروں گا کہ وسیلہ صرف اعمال کا نہیں ہے. اعمال کے وسیلے کو ہم قبول کرتے ہیں اور شخصیات کا وسیلہ بھی ہے.
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ بھی ہے. اور میں نے پہلے قرآن مجید کی جس آیت کو آپ نے پیش کیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو اتقوا اللہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ جو اللہ نے حلال کیا اس کو قبول کرو، جو حرام کیا اس سے بچ جاؤ، جو عبادت رب نے فرض کی اس کو اختیار کرو. تو یہ تو اتقوا اللہ میں آ گیا. اب وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ وسیلہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس پر مفسرین نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور بہت سا کلام ہوا ہے. تو یہ اللہ سب سے بڑا وسیلہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور حضور علیہ السلام کا وسیلہ پہلوں کے لیے بھی ہے اور آخر والوں کے لیے بھی ہے. آج بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ آج بھی جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے اور صبح قیامت تک پیش کیا جاتا رہے گا. یہ کائنات کی جو نبض چل رہی ہے اس پر اختیار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے اللہ کی عطا سے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ کرنے والا، عطا کرنے والا اللہ ہے. وہ چاہے تو براہ راست عطا کرے، وہ اپنے بندوں کے وسیلے سے عطا کرے. آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد. پروردگار اپنی توحید کا اعلان کروا رہا ہے تو کہہ رہا ہے پیارے حبیب آپ فرمائی دیجئے وہ اللہ ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان بھی حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہوتا ہے. ہمیں رب کی ذات کا پتہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے. تو لہٰذا ہماری یہ گزارش ہے کہ اعمال کا وسیلہ بھی ہے اور اعمال کرنے والی شخصیات کا وسیلہ بھی ہے اور ان شخصیات کا وسیلہ بھی بارگاہ رب العزت میں قبول ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کے سوال